میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا، کچھ چیزوں میں آزمایا، کچھ باتوں میں آزمایا، ہر آزمائش میں جب وہ پورے اترے، کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تجھ کو ساری دنیا کے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے رب نے ان کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام اور پیشوا کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنایا۔ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو ابراہیمی دین پر ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ آل عمران میں ہم سے یہ خطاب کیا۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ تم سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، مسلم تھے، حنیف تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے کٹ کے صرف اللہ کے ہو گئے تھے۔ یہ جو صفت حنیف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار آئی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے سورہ نحل کے آخری رکوع میں، اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، حکم بھیج رہے ہیں۔ کیا حکم دیا اللہ نے؟ کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، حنیف تھے، وہ ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے۔ تو ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ اللہ کے کیسے ہو گئے تھے۔ دیکھو، جب تک ہم اللہ کی حیثیت کو، اللہ کی قدر کو جب تک نہیں پہچانتے، ہمارے دل میں اللہ کی وہ عظمت نہیں بیٹھ سکتی، اللہ کی بڑائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا 75ویں رکوع میں، 75ویں آیت میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا، ملکوت السماوات والارض، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ کیونکہ ایمان جو ہے ایک زبانی ایمان ہے اور ایک دل کے یقین کا ایمان، اور اصلی ایمان یہی ہے جو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق ہو۔ اور جب دل میں ایمان بستا ہے تو آدمی کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دل میں ایمان نہیں ہے تو آدمی کا زبانی دعویٰ اس کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ عمل کرتا ہے تو بس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، جیسے منافقوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔
تو جب تک دل میں یقینی کیفیت پیدا نہ ہو، جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان زمین کی مشاہدہ کروایا، یعنی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جس چیز کو بھی دیکھیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی کیا یہ رب بننے کے قابل ہے، کیا یہ معبود ہو سکتا ہے۔ دنیا والے بہت ساری چیزوں کو معبود بناتے ہیں، پوجتے ہیں، تو کیا واقعی وہ معبود ہے؟ کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہماری حفاظت کر سکے؟ کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس سے کچھ مانگیں تو دے سکے؟ یا کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم جب اس سے دعا کریں تو ہماری دعاؤں کو سن لے؟ یہ سب دلائل قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے جب ان کو علم عطا کیا، پہلے تو یہ مشاہدہ، اس زمانے میں دیکھو ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، لوگ اس کو رب مانتے تھے، معبود مانتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے کیا کہا؟ انی لا احب الآفلین، ارے ڈوبنے والے سے میں محبت نہیں کرتا، ڈوبنے والا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اس کا رد کیا۔ پھر چاند کو دیکھا، لوگ چاند کی پوجا کرتے، چاند بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا، ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اب جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے کیا کہا؟ انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں، الگ ہوں، بیزار ہوں جن کو تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے نا، جو ابھی قربانی کے وقت قربانی کی دعا کے طور پر لوگوں نے پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیے، چاند سورج ستارے سب اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اب میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ بات کہہ دینا زبان سے، ہم سب نے کہا قربانی کرتے وقت کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب میں اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانوں گا؟ اصل سوال یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس کے بعد آپ نے کسی اور کی پوجا نہیں کی، کسی اور کی طرف رخ بھی نہیں کیا، اور پھر اللہ نے جو بھی حکم دیا ہر بات کو انہوں نے پورا کیا، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ نے جب ان کو علم عطا کیا، اب گھر میں ان کا باپ جو تھا آزر، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا۔ آپ نے دیکھو اس چیز کو بھی غور سے دیکھا کہ یہ پتھر کا بت، پتھر لا کے میرا باپ تراشتا ہے وہ، اور اس کو کہتا ہے کہ لوگوں کا معبود ہے۔ تو بار بار اپنے باپ سے کہتے تھے کہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ سورہ مریم میں اللہ نے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا یبصر، جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی کام آ سکتا ہے۔ یعنی جیسے عبادت تو اس کی جائے گی جو سنے، جو کچھ کام آ سکے، جو ہماری حفاظت کر سکے، ہم جو کچھ مانگیں وہ دے سکے۔
وہ پتھر کا بت تو اس کو تو خود انسان نے تراشا ہے، تو وہ کیسے کہ معبود ہو سکتا ہے؟ تو باپ کو جب بار بار وہ کہتے تھے، اور پھر باپ سے یہ بھی انہوں نے کہا، یہ ابت قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، معلم یاتے کا، جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، تو تم میری پیروی کرو، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کہو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی بڑے بھی اس قسم کی کسی بات میں مبتلا ہیں جو حقیقت نہیں ہے، تو ہم کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو گمراہی کیسی چیز ہے کہ جو کوئی گمراہی میں رہے گا یقیناً اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اب ہم کو جن لوگوں سے محبت ہے، اگر وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار انہوں نے سمجھایا نا، چچا تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے چچا ہیں میں ان کو کیا کہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے باپ کو بار بار کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے چچا کو سمجھایا، اب وہ نہیں مانے۔ انہوں نے اپنا کام تو پوری طرح کیا، بلکہ یہاں تک روایتوں میں بات آتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تم میرے کان میں صرف کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے اپنی حد تک تو کام پورا کیا۔ تو ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ ہم کو بھی ہے نا، جس سے بھی ہم کو محبت ہے اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے دنیا کے عذاب سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کیسا درد تھا، ذرا تصور کرو۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلایا، اب آگ میں پتنگے آ کر گرتے ہیں، آگ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس میں جل جاتے ہیں۔ تو آدمی جس نے آگ جلایا ہے وہ پتنگوں کو ہٹا رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے آگ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وہی مثال ہے کہ تم لوگ جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چاہتے تھے کہ سب کو بچا لیں، لیکن جن کی قسمت میں نہیں تھا، یا کہنا چاہیے کہ جنہوں نے توجہ ہی نہیں دی، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، اپنی ضد پر اپنی انا میں اڑے رہے، تکبر اختیار کیا، اپنی سرداری کا گھمنڈ کیا، ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوا۔ بدر میں 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، یہ ان کے لیے دنیا میں پہلا عذاب تھا کہنا چاہیے، اور آخرت کا عذاب تو جو ہوگا پھر اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہر انسان سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، اور انتہائی محبت سے، حکمت سے سمجھا کر اس کو برے راستے سے ہٹا کر صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ، اے نبی تم جس کو چاہے ہدایت دینا نہیں دے سکتے، تم ہدایت تو اللہ کے ذمے ہے، تمہارا کام ہدایت کی بات کو پہنچانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے نا، کہ چاہے ہم سے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، قوم کے لوگ ہوں،
ہر نبی اپنی قوم کے لیے نذیر ہوتے ہیں، نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کا مطلب کیا؟ خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ آدمی کس کو خبردار کرتا ہے، کس کو ڈراتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہے۔ ہر نبی کو اپنی قوم سے انتہائی محبت تھی، جب وہ ڈراتے تھے نا، بار بار جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے، آپ ایک ایک آدمی کی طرف 70 مرتبہ گئے کہ کسی طرح میں اس کو بچا لوں۔ ایک یہودی کا معاملہ آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور کے پاس آیا جایا کرتا تھا، وہ سخت بیمار پڑا، حضور کو خبر دی گئی کہ وہ لڑکا بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر گئے، اس یہودی لڑکے کا یہودی باپ سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، کچھ دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں سے لوٹے کہ آج میں نے ایک آدمی کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ تو کوئی بھی ہو، ایک انسان ہے، ہم کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں اس کو عذاب سے بچاؤں۔ دیکھو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب ڈاکٹروں کو یہ سابقہ پڑتا ہے کہ ایک مریض ہے، اب اس کو کوئی پھوڑا ہو گیا ہے، اب اس کو نشتر مار کے جب تک صاف نہیں کریں گے، جب تک کا وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نشتر مار کے جب تک صاف نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو نشتر مارتا ہے، جبکہ مریض چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ تو بعض ٹائم وہ اپنی عصبیت کی وجہ سے، غلط راستے پر ہمیشہ چلنے کی وجہ سے وہ غصہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا برا بھلا کہا گیا، کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، لیکن آپ نے کسی بات کا برا نہیں مانا۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں سنائی۔ قرآن کی آیتیں سن کر، اب ان کی زبان میں قرآن تھا، وہ سنتے تھے، ان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا تھا، وہ صحیح راستے پر آ جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھو اپنے باپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ابا جان دیکھو اللہ نے میرے پاس ایک علم دیا ہے، قد جانی من العلم ما لم یاتک، جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو آدمی علم حاصل کر کے علم کی بنیاد پر بات کرے، قرآن کو خود پڑھے، سمجھے، اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ سورہ شعراء میں اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، کیا تم جب ان کو پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو، کیا یہ سنتے ہیں یا تم کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں؟ اب دیکھو ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچتا تو بات سمجھ لیتا، لیکن جب کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو ہم کو لوگوں کی بھلائی کی بات تو بتانا ہے، محبت سے، ان سے اچھے تعلقات پیدا کر کے، خیر خواہی کر کے۔ جب ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، خیر خواہی کریں گے، ان کے ساتھ وقت پر کام آئیں گے، تو لوگ سننے کے قابل ہوں گے۔ خدمت خلق جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا، نبوت سے پہلے آپ کی زندگی دیکھو کیسی لوگوں کے لیے خیر خواہ والی تھی کہ حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی پہلی وحی کے موقع پر
کہ کلا واللہ لا یخزک اللہ انک ان تصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجہ نے کہا تھا اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. جو کمانے کے قابل نہیں آپ کما کر ان کو کھلاتے ہیں. آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور بڑی بڑی مصیبتیں جو آتی ہیں دنیا میں اس میں آپ لوگوں کے مددگار بنتے ہیں. یہ آپ کا کردار تھا ہمیشہ سے. آپ الصادق الامین تو تھے ہی، لیکن لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، خدمت خلق آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہی. اور نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. تو یہ جو ہے ہم کو بھی اس طرح لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے. لوگوں کی دنیا کی ضرورتیں ہم پوری کریں گے تو ہماری بات سننے کے قابل ہوں گے، اور جب وہ بات سنیں گے تو کچھ سمجھیں گے. اور اگر ہم ایسے ہی جا کسی سے بات کرنے لگ گئے تو لوگوں سے پہلے تعلقات، روابط پیدا کرنا، اچھے سلوک کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ساری باتیں رکھی تھیں. دیکھو جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے ہکالا ہے، کیا کہہ کر ہکالا تھا؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ. اے ابراہیم اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آیا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. نکل جا ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے. گھر سے نکال دیے گئے. قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی. ان کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑا. نتیجے میں کیا ہوا؟ آگ میں ڈالے گئے. نمرود بادشاہ کے سامنے لے جائے گئے. بادشاہ سے جو بحث ہوئی ہے، سورہ بقرہ 35واں رکوع. نمرود بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس بیوقوف بادشاہ نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. اور اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. بولے دیکھو ایک کو میں نے موت دی، ایک کو زندگی دی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو بحث نہیں کی. یعنی ایسی بات ہے جس پر آدمی سمجھ لے کہ یار یہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دوسرا سوال کیا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر بتا. اللہ نے بیان کیا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی، کچھ نہیں بول سکا وہ. لیکن جب کوئی لاجواب ہو گیا تو یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سامنے والے کی بات سچ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. الٹا کیا ہوا؟ سب نے مل کر فیصلہ کیا خوب بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں ان کو ڈال دیا جائے. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے آگ میں ڈالا جانے کا، اس واقعے نے یہ بات ثابت کر دی کہ واقعی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور پوری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے. سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند اس کے حکم سے نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ستارے اس کے حکم سے نکل رہے ہیں، ہر چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے پوری کائنات میں. اب اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے کائے کے واسطے، جلانے کے واسطے. اس کا کام کیا ہے؟ جلانا. لیکن اس وقت اللہ نے حکم دیا، سورہ انبیاء میں اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی. اللہ نے کہا سلامتی بن جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بن گئی. یعنی کیا معلوم ہوا کہ آگ کا جو رب ہے، پوری کائنات کا جو رب ہے، وہ آگ کا بھی رب ہے. اور آگ کو جو حکم دیا آگ نے اس کو تسلیم کیا.
پوری کائنات مسلم ہے اس حیثیت سے، کائنات کی ہر چیز مسلم ہے۔ مسلم کے معنی حکم ماننے والا، فرما بردار۔ آگ نے کیسے حکم مان لیا؟ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بن گئی ابراہیم علیہ السلام۔ اب اتنا بڑا واقعہ دیکھو، لوگوں کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اگر لوگ سمجھنا چاہتے تو ان کی سمجھ میں بالکل صاف آ جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب جو ہے واقعی سچا رب وہی ہے، اسی کو ماننا چاہیے، لیکن کوئی ایمان نہیں لائے۔ صرف آپ پر ایمان لانے والے کون؟ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی بیوی حضرت سارہ۔ اب وہاں سے نکلے ہیں ملک و وطن چھوڑ کر، ہجرت۔ یعنی آدمی کو یہ سب حالات سے گزرنا پڑتا ہے جس سے انبیاء گزرے ہیں۔ پورا عراق آپ نے دعوت دی، مصر میں جا کے دعوت دی، ملک شام میں، فلسطین میں جا کے قیام کیا، حضرت لوط کو ہے نا قوم لوط کی طرف بھیجا، اور اس طریقے سے اس کے بعد اللہ نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات میں، میں جاتا ہوں میرے رب کی طرف، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ انی ذاہب الی ربی، میں میرے رب کی طرف جاتا ہوں، اب میرا رب جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ اس وقت تو کوئی سڑکیں نہیں تھیں، کوئی میل اسٹون نہیں لگے ہوئے تھے کہ کس طرف جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ اللہ نے جس طرف لے جانا چاہ لے گئے، مصر گئے، فلسطین گئے، ملک شام، وہاں جا کے آپ نے قیام کیا۔ اللہ سے دعا کیا کی؟ رب حب لی من الصالحین۔ انبیاء کی دعاؤں میں یہ ایک اہم دعا ملتی ہے کہ وہ نیک اولاد کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت زکریا کی دعا سورہ آل عمران میں اللہ نے درج کی ہے تو انہوں نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعا۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے عطا کر ایک پاکیزہ اولاد، ذریۃ طیبہ، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ انتہائی بڑھاپے کی حالت میں، کتنا بڑھاپا تھا کہ سورہ مریم میں بیان کیا گیا، تو انہوں نے دعا کی کہ واشتعل الراس شیبہ، میرا سر جو ہے شعلہ مار رہا ہے، یعنی سفیدی کی وجہ سے ایسا چمک رہا ہے جیسے اس سے شعلہ نکل رہا ہے، اتنا بڑھاپا۔ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پوری زندگی اولاد نہیں ہوئی تھی، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں ان کی بیوی بانجھ، اللہ نے اولاد دے دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ کی قدرت کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے، ہے نا، ہمارے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے واسطے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن میں جن چیزوں کی طرف غور و فکر سے دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جدید علوم کے ذریعے سے بھی ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ جدید علوم میں، سائنس میں جو کچھ سامنے آتا ہے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتا نہیں ہے، قرآن ایک نمبر پر، اس کی بات بالکل حق ہے۔ جدید نظریات بدلتے بھی رہتے ہیں۔ جیسے ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ترقی ہوتے گئی، آج قرآن کی بات سب۔ ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تین چیزوں پر غور و فکر سے اللہ کی قدرت، ہے نا، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسی طرح معاملہ ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جب دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی
ایک بردبار صبر کرنے والے لڑکے کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب دیکھو فلسطین میں رہتے ہیں، یہ ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ، اس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اللہ کا حکم دیکھو، اللہ کی آزمائشیں کہ اللہ نے حکم دیا لے جاؤ ان کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ مطلب کیا کہ مکہ، فلسطین کہاں، مکہ کہاں، کتنا لمبا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے ایسے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اسی سورہ بقرہ میں 15 رکوع میں 16 رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ان کے رب نے جب ان سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اب جب انہوں نے اس طرح اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، اپنے آپ کو مسلم بنا لیا، تو مسلم کے معنی کیا ہے؟ حکم ماننے والا۔ اب کوئی حکم انہوں نے توڑا نہیں۔ کتنا سخت حکم تھا، ذرا تصور کرو کہ 86 سال میں اولاد ہوئی ہے، 86 سال کی عمر میں پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ لے جاؤ ان کو جنگل میں چھوڑ کے۔ خانہ کعبہ جہاں ہے، مکہ جہاں ہے، وہاں پہلے کچھ نہیں تھا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، مکہ میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو آتے وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس۔ بعض لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ پہلے جو بنا تھا وہ سیلاب ولاب کی وجہ سے سب ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، وہاں موجود نہیں تھا، اس کی بنیادیں زمین کے اندر موجود تھی، وہ بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ تو چھوڑ کر آ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، ایمان والی زندگی۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی میں نماز کا جو حکم ہے سب آ جائے۔ نماز میں جو کچھ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ سے، بندگی کا اقرار کرتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، قرآن میں سارے احکام موجود ہیں، تو ہماری زندگی پاک ہوتی چلی جائے۔ نماز کی صفت اللہ نے خود بیان کی سورہ عنکبوت میں، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز قائم کرو، نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ تو نماز کا مقصد جو ہے، یہ مقصد تو حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کے تحت انہوں نے وہاں چھوڑا تھا، اور پھر دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے۔ سورہ بقرہ میں ان کی دعا ہے، اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ، اس شہر کو، یہاں جو شہر بسے گا، اس کو امن والا شہر بنا، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے۔ تو سورہ ابراہیم میں بھی یہی، جب چھوڑ کر آ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، تاکہ تیرے شکر گزار بنے، تیری بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے دیکھو ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کیا ہے کہ مکہ ہے نا، حرم کی جو حدود ہیں، یہ بالکل امن کی جگہ ہے۔ اس شہر کو بلد الامین قرار دیا گیا، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، امن کا شہر۔ اللہ نے اس کو امن کا شہر بنا دیا۔ اتنا امن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی، آپ کی نبوت سے پہلے بھی،
مکہ کے لوگ اس کو کیسے امن والا شہر مانتے تھے کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر اس حدود حرم میں دیکھتا تھا تو اس کو کچھ نہیں بولتا تھا. حدود حرم سے باہر پھر وہ اس سے انتقام لیتا تھا، لیکن حدود حرم میں اس کی حرمت تو ایسی ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں کہ کسی جانور کو مارنا، کوئی پھول توڑنا، پتی توڑنا، سب منع ہے. ہر چیز کو امن. یہاں تک کہ احرام کی حالت میں اگر کسی نے کوئی شکاری کو دیکھا اور اگر اس نے بتایا کہ ہرن ادھر گیا ہے تو اس کے اوپر دم لازم. خشکی کا شکار کرنا منع ہے. سمندری سفر ہے تو سمندری شکار کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے احرام کی حالت میں. کہ اتنا امن کہ صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی امن. جو مارنا منع ہے، بال توڑنا منع ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو امن کا شہر بنا دیا ہے نا. بیت الامین، بلد الامین ہے نا. پھلوں کی روزی، حاجی لوگ جاتے ہیں، جو پھل دوسری جگہ نہیں ملتے سب پھل وہاں ملتے ہیں. وہاں کوئی چیز اگتی نہیں. غیر ذی زر، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، کوئی چیز اگتی نہیں، ایسی جگہ اللہ نے دنیا کی ساری چیزیں پہنچا دی اور وہ ایک نمبر کی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں. ایکسپورٹ کوالٹی جس کو بولتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دیا، یکسو ہو کر اللہ کے لیے ہو گئے. اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ بچوں کی جان کی پرواہ کی. چھوڑ کر آ گئے وہاں پہ. اب جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد اب ماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، دونوں بھوکے پیاسے. حضرت ہاجرہ صفا پر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں دور تک کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے تاکہ ان سے کچھ ہے نا پانی وغیرہ حاصل کر لیا جائے. اترتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، چڑھ کر دیکھتی ہیں، پھر اترتی ہیں، صفا پہ آتی ہیں، 7 چکر. بعض لوگ کہتے ہیں صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم نے یہ جو سعی کی ہے اب تیرے دین کے لیے ہم ہمیشہ سعی کرتے رہیں گے، تیرے حکم کے لیے ہم ہمیشہ سعی کرتے، کوشش کرتے رہیں گے، دوڑ بھاگ کرتے رہیں گے. بلکہ ایک دعا یہ بھی آتی ہے، اللہم استعملنی کما استعملت نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم کو بھی اپنے دین کے لیے ویسا استعمال کر لے جیسا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو استعمال کیا. حج کی دعا میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح دیکھو بڑھاپے کی اولاد کو چھوڑ کر چلے آئے. وقتاً فوقتاً جاتے تھے ہے نا، نگرانی کرتے تھے. جب صفا مروہ کی دوڑ ہوئی اور بھوکے پیاسے تھے تو اللہ نے وہاں زمزم پیدا کر دی. یہ زمزم ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا نا. زمزم پیتے وقت یہ یاد آنا چاہیے ہم کو کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تھی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی. تو اللہ نے دیکھو کتنا نواز دیا کہ آج پوری دنیا کے لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. اور اس کی خصوصیات جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آدمی جس نیت سے پیے اس کے لیے وہ چیز کافی ہو. تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام ہے نا اب 100 سال کے ہو گئے ہیں. 86 سال میں پیدا ہوا بچہ اب 13-14 سال کا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو سب سے بڑی آزمائش، بڑھاپے کی اولاد 100 سال کی عمر ہے، اب بچہ تھوڑا دوڑ بھاگ کے قابل ہو گیا، ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا. اللہ نے اسی سورہ صافات میں فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ صحیح دوڑ بھاگ کے قابل ہوا، ان کے ساتھ کام کے قابل ہوا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک،
ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا 13-14 سال کے بیٹے ان کے، کیا میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ وہ جانچ رہے ہیں کہ میں نے صالح اولاد مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے بردبار صبر کرنے والے لڑکے کی بشارت دی تھی، واقعی یہ خوبیاں اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ بیٹے کا جواب کیا ہے؟ دیکھو 13-14 سال کا بیٹا وہ سمجھتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور خواب میں جو کچھ ان کو دکھایا گیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان تم کو جو حکم ہو رہا ہے تم اس کو پورا کرو، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے کہ تم میرا گلا کاٹو، میں گلا کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ خواب میں حالانکہ یہ دکھایا کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر ڈالا ہوں یہ نہیں دکھایا گیا تھا۔ برا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کا گلا کٹے، ہے نا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ چھری انہوں نے چلائی لیکن چھری چلی نہیں، اللہ نے ایک مینڈا بھیجا جنت سے، پھر اس کی قربانی ہو، اور اسی قربانی کی یادگار کے طور پر ہم نے یہ قربانی منائی۔ میں نے بتایا نا کہ دیکھو قربانی کرتے وقت دعا کے طور پر جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں ایک آیت تو یہ تھی کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے نا، ہر طرف سے کٹ کے بالکل یکسو ہو کر، اب میں اللہ کا ہو گیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ شرک یہی ہے نا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی جائے، اللہ کے حکم کے خلاف۔ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے سورہ آل عمران کی، سورہ انعام ہی کے آخری رکوع کی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کتنا بڑا عہد ہم کرتے ہیں قربانی کرتے ہوئے، اپنی زبان سے جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کو اگر ہم سمجھیں تو کتنا بڑا وعدہ اللہ سے کر رہے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ اب ہم نے اتنی بڑی بات کہی، کیا ہم اس کے اوپر قائم ہو رہے ہیں؟ قائم ہو جائے دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ اتنی بڑی امت مسلمہ، 120-25 کروڑ انسان مسلمان، دنیا میں انقلاب آ جائے۔ اصل میں ہم زبان سے بہت ساری باتیں ادا کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے۔ اس میں جو بیچ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، کرتے رہیں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک عہد ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ بندگی کرنے کا عہد کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم کو بندگی پر قائم رکھ، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے۔ ہم اس کے بعد ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہدایت تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ایسے معاملات امت کے اندر سامنے آتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہے دو بھائیوں کا، اب اس میں شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، سامنے والے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کسی سمجھدار آدمی کو سمجھاؤ کہ یار بھائی دیکھو تم عمل کرو گے تم کو اس کا اجر ملے گا، تمہاری آخرت بنے گی۔ وہ کہتا ہے کیا خالی میرے لیے؟ وہ نہیں مانتا تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ بولنے کا مطلب کیا؟ کہ قربانی کے ذریعے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات تھیں وہ اپنے اندر آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئی تو ٹھیک ہے، ہم نے رسماً قربانی کر لی،
علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ وہ صفات اپنے اندر آنا چاہیے، مسلم حنیف بننا چاہیے ہم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ لفظ آیا ہے نا، مسلم حنیف۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مسلم حنیف تھے، ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے فرما بردار ہو گئے تھے، بس اللہ کی ماننے والے۔ اور پھر اللہ نے جو حکم دیا، دیکھو کوئی معمولی بات نہیں، آپ خود تصور کرو کہ 100 سال کی عمر میں اکلوتا بیٹا، اس 2-3 بیٹے ہوتے، ایک کی قربانی مانگی جاتی، چلو یہ تو ہوتا کہ ایک گیا 2 تو بچیں گے۔ اکلوتا بیٹا اور اس کے گلے پر چھری رکھ دینا۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب دونوں باپ بیٹے بالکل تیاری کر لیا انہوں نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، فلما اسلما، بالکل حکم پورا کرنے کی تیار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ندا دی، ونادیناہ، ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب خواب کو سچا کر دکھایا، اللہ تعالیٰ کیا بدلہ دیے کہ بچے کی جان بھی اللہ نے بچا دی اور قربانی قبول بھی کر لیا۔ مینڈے کی قربانی کروا کے اس کا فدیہ کے طور پر فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک عظیم قربانی دے کر اس کا فدیہ ہم نے ادا کر دیا۔ فدیہ مطلب اس کی جان کے بدلے دوسری جان لے لی۔ تو قربانی کرتے وقت یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ آج تیرے حکم سے قربانی کر رہے ہیں، تیرے راستے میں ہم اپنا جان مال، جو اقرار کیا ہم نے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، تو ہم کو ان الفاظ پر غور کرنے کہ ہم اپنے زبان سے کیا اقرار کر رہے ہیں، ان کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ابھی تو آپ سے صرف وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، مال کی قربانی یہ مانگی جاتی ہے دین کے لیے، وہ مقام تو آیا ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم کو جان کی قربانی دینے کی بات ہے۔ سچے مومن تو ہمیشہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، ان سے جو حکم دیا گیا انہوں نے برابر پورا کر دیا۔ تو ہم کو بھی اس سلسلے میں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے، کوئی دوسرے کا جائزہ ہم کو نہیں لینا ہے۔ میری قبر میں مجھ کو جانا ہے، میرا حساب مجھ کو دینا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مجھ کو میرا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو میں اپنے بارے میں سوچوں کہ یار میں کہاں تک اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، کہاں تک اللہ کے دین کی فکر کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو پھر میرا انجام میرے ساتھ، کوئی دوسرا تھوڑی اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے آئے گا کہ چلو میں نے بیوی بچوں کے لیے یہ کیا کہ میرا سارا وقت بیوی بچوں کے لیے لگ گیا، دنیا کمانے میں لگ گیا، تو بیوی بچے آئیں گے کہ چلو ہماری وجہ سے یہ دنیا کماتے تھے، اب ہم ان کو چھوڑ دو، ہم کو پکڑ لو۔ اللہ نے تو دیکھو صاف صاف بیان کر دیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ایک آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، مطلب کوئی کسی کے کام آئے، ہر ایک اپنی شان میں ہوگا، اپنی فکر میں ہوگا۔ تو اس دن کی فکر اگر ہم کو ہو جائے تو ہمارے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ یہ سب تہوار ہم کو جو دیے گئے کیوں دیے گئے؟ تہوار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ سب ہماری زندگی میں تبدیلی کے واسطے۔ تبدیلی نہیں آتی تو ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں،
اس میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہمارے لیے بیان کیے گئے، ہماری ہدایت کے لیے بیان کیے گئے، نصیحت کے لیے بیان کیے گئے، اگر ہم ان کو سمجھ کر اپنے آپ میں تبدیلی لا کر ہے نا اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔